میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو یا الٹا میری کردار کشی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخدوم سپیکس چینل پر رانا آصف حنیف حاضر خدمت ہے. اور ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے. جی ناظرین، یہ بری خبر ابھی کچھ دیر پہلے سننے کو ملی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، جس کی تصدیق ان کے گھریلو ملازم نے بھی کر دی ہے. ڈاکٹرز کی ٹیم، پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ لگے گا کہ ان کی موت کی وجہ کیا تھی. آیا انہوں نے خودکشی کی، دل کا دورہ پڑا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ تو تھی ایک کہانی جس کا اختتام انتہائی افسوسناک ہوا. ایک ایسی داستان کہ جس شخص پر مبنی ایک پوری کہانی لکھی جا سکتی ہے، لکھی جا چکی ہوگی. شادیوں کے حوالے سے گزشتہ کئی روز سے وہ میڈیا کی خبروں کی زینت بنے رہے. ایک بہترین ہوسٹ، ایک بہترین مبلغ، ایک بہترین کامیڈین، ایک بہترین انٹرٹینر کے طور پر انہوں نے اپنے کیریئر کا ٹی وی پر آغاز کیا. بہت خوبصورت، بہت پیارے پروگرام کیے. اس کے بعد سیاست میں آئے تو سیاست میں نام کمایا. ایم کیو ایم کی طرف سے آئے تو ایم این اے بنے اور وفاقی وزیر مذہبی امور کا عہدہ بھی ان کے پاس رہا. پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تو پھر ایم این اے بنے اور پھر اب سیاست میں بھی کافی اپنا نام کمایا. آخری وقت تک ٹی وی خبروں کی زینت رہے. ناظرین، یہ ایک حقیقت بھی ہے، ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اور ان کی موت کے پیچھے ایک سبق بھی ہے. سبق یہ کہ جب انسان کسی بھی راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی منزل کا تعین اسے خود کرنا ہوتا ہے کہ کیا چلنے والا راستہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے. عامر لیاقت حسین جب ٹی وی پر اپنی انٹری کرتے تھے تو لوگ انہیں شوق سے دیکھتے تھے. پھر ان کے گھر کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں تو پتہ لگا ایک ماشاءاللہ خوبصورت بیوی کے شوہر ہیں، 2 پیارے بچوں کے، ذہین بچوں کے، باادب بچوں کے، فرما بردار بچوں کے والد ہیں. لیکن پھر اچانک انہیں کیا ہوا؟ انہیں شہرت کی نظر لگ گئی، انہیں کسی اور چیز کی لت پڑ گئی کہ اچانک سے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیا. دوسری بیوی جو ہیں وہ بھی ٹی وی ایکٹریس اور ٹی وی کے حوالے سے تھی، طوبہ، ان سے شادی کی. وہ شادی بھی پھر میڈیا کی نظروں میں رہی اور وہ بھی ناکام ہو گئی. لیکن اس کی ناکامی کے بعد جب تیسری شادی کا واقعہ ہے تو وہ میرے ضلع لودھراں کی ایک نواحی دیہاتی بستی سے تعلق رکھتا ہے، جو ہم لودھراں والوں کے لیے بھی انتہائی شاکنگ تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسا ایک ٹی وی سٹار، ایک مبلغ، ایک مفکر، کہاں کراچی اور کہاں لودھراں کا ایک دیہات ڈامراں کہ جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا تیسرا سفر شروع کیا ہے. اچانک سے ہی جنوری میں یہ نکاح ہوتا ہے اور پھر اپریل میں جا کر یہ نکاح ڈسکلوز کیا جاتا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ دانیہ ڈاور نامی ایک لڑکی جو ہے، جو ان سے عمر میں کم و بیش 32 سال کم ہے، اس سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے. دانیہ ڈاور کی شادی بھی ان سے کوئی 1.5 ماہ چل سکی اور پھر وہی ہوا جو پچھلی شادیوں کا انجام ہوا تھا. اور دانیہ ڈاور بھی اپنے ناراض ہو کر اپنے گھر آ گئی اور آتے ہی اس نے جو ہے حق المہر سمیت مختلف قسم کے الزامات کے تحت 3 دعویٰ جات فیملی کورٹ بہاولپور میں دائر کر دیا، جس کی 7 جون کو یعنی کہ پرسوں پہلی پیشی تھی، جس پر عامر لیاقت تشریف نہیں لائے. اب اس دوران جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے خلاف کیا کچھ ہوتا رہا. جو دانیہ ڈاور ہیں، جو دانیہ شاہ بنی پہلے، پھر دانیہ شاہ بننے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ اپنی بیڈ رومز پر مبنی خوشحال، خوشگوار اور پرائیویٹ زندگی کے لمحات پر ویڈیوز کو ٹک ٹاک کی زینت بنانا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر جب ناراضگی ہوئی تو ناراضگی کے بعد انہوں نے غیرت، شرم، حیا اور ایک معاشرتی طبقے، ایک جو ہے مشرقی طبقے کی ایک خاتون ہونے کی تمام حدیں پھلانگ کر جو انہوں نے اپنے بیڈ رومز کے انتہائی نجی لمحات کی ویڈیوز بنا کر جو انہیں پبلک کیا، انہیں وائرل کیا اور ایک کوشش کی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو ذہنی صدمے سے دوچار کیا جائے اور انہیں بلیک میلنگ کی اس نہج پر لے جایا جائے کہ ان کے مانگے گئے 11 کروڑ کوٹھی، کاریں یا الا بلا جو انہیں چاہیے تھا وہ دینے پر رضامند ہو جائیں، جس پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ایک انتہائی غمگین بیان
ویڈیو بیان بھی جاری کیا جو ان کی زندگی کا آخری نزعی بیان بن گیا ہے، وہ آپ بھی سنیں۔ میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو یا الٹا میری کردار کشی ہو گئی۔ میں نے 54 بچوں کو ان کے گھر بھیجا، میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ سے میں نے ان کو ان کے گھر بھیجوایا، میں نے گیتا کو انڈیا بھیجوایا، میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ لگوائے، میں نے کئی بچوں کے دل کا سراغ بند کرایا، اس کا صلہ پاکستان میں مجھے یہ ملا ہے۔ شاید اس لیے بھی کہ میں مہاجر ہوں۔ جی تو ناظرین سنا آپ نے کس طرح رو رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اور دانیہ ڈاور جسے انہوں نے دانیہ شاہ بھی بنا دیا تھا، تو ان کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ان کی زندگی کے نجی لمحات کی، انتہائی پرائیویٹ لمحات کی ویڈیوز کو وائرل کر کے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا ہے۔ کوئی ان کی مردانگی پہ تنقید کر رہا ہے تو کوئی ان کی کسی اور چیز پر تنقید کر رہا ہے۔ اس قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ ساری زندگی کے اپنے ماضی کے واقعے بیان کیے، اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب وہ جا رہے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مجھ سمیت شاید ہر پاکستانی سوچ رہا تھا کہ وہ اب اس ملک سے چلے جائیں گے، لیکن مجھ سمیت کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے کا سوچ چکے ہیں۔ ناظرین یہ وہ واقعی وہ انسانی ذہنیت کے وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب آپ کا پارٹنر، آپ کا لائف پارٹنر اس حد تک گر جائے، اس حد تک جو ہے وہ بلیک میلنگ پر اتر آئے، اس حد تک آپ کو شرم سار کرنے کا سوچ لے کہ پھر زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہ جائے، زندگی کی کوئی رونق باقی رہنے کا جواز ختم ہو جائے، آپ کے زندہ رہنے کی کوئی بھی وجہ ختم ہو جائے، تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں جیسے عامر لیاقت حسین کے ساتھ ہوا، اور ان کی لاش آج ان کے بیڈ روم سے بیڈ پر ملی ہے۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حالت میں ان کی لاش ملی ہے۔ میں اب دانیہ ڈاور صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ اب وہ جتنی مرضی ویڈیو جو باقی بھی بچی ہیں نجی لمحات کی، جو انہوں نے خاص مقصد، خاص پلاننگ کے تحت بنائی تھیں، اور جس پر وہ بعد میں ابھی تک اس بات پر بھی ہیں کہ وہ ویڈیوز انہوں نے نہیں بنائی، اور ہم نے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا اور کہا تھا کہ شرم آنی چاہیے محترمہ دانیہ ڈاور کو کہ انہوں نے خاتون ہونے کا جو ایک ایج ہوتا ہے، جو ایک رعایت ہوتی ہے، جو ایک رشتہ ہوتا ہے، جو ایک عزت تقدس ہوتا ہے، اس کو بھی کھو دیا ہے۔ وہ فرما رہی تھی کہ یہ نجی لمحات کی ویڈیوز انہوں نے وائرل نہیں کی، اور میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ بیڈ روم کے ان لمحات میں ماں سوائے میاں اور بیوی کے اور تیسرے شخص کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا دانیہ ڈاور کے مطابق ہے تو پھر دانیہ ڈاور کو اور ان کی والدہ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے اس حد تک اپنی عزت کو اچھال دیا کہ ایسے لمحات میں تیسرے شخص کو وہاں چھپایا گیا۔ وہ عورت تھا یا مرد تھا، عورت تھی یا مرد تھا، لیکن جو بھی تھا وہ دانیہ ڈاور اور ان کی والدہ کا ملا پلان تھا، اور اگر نہیں تھا تو پھر دانیہ ڈاور نے وہ بنائی، اور انہی لمحات کے لیے بنائی تھی کہ جب کبھی ڈاکٹر عامر لیاقت سے دل بھرے گا تو انہیں بلیک میل کر کے ان کی دولت پر جو ان کی نظر تھی وہ اسی طرح سے ان سے لی جائے گی جیسے انہوں نے کیا۔ لودھرا میں بیٹھ کر، ایک گاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے میڈیا میں ان کی عزت کے پرخچے اڑائے۔ کوئی ایسا یوٹیوبر نہیں بچا تھا، کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں بچا تھا کہ جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کا ٹھٹھا نہ اڑایا ہو، ان کا مذاق نہ اڑایا، انہیں ہدف تنقید نہ بنایا ہو۔ پورا موقع فراہم کیا دانیہ ڈاور اور ان کی والدہ سلمہ بی بی نے کہ ان کی عزت کے تار ہلا دیے جائیں، اور آج اپنی وہ بلیک میلنگ میں اس حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ ایک شخص کی جان وہ لے چکے ہیں۔ دولت انہیں اب ملنی نہیں ہے، نہ پہلے شاید مل جاتی، لیکن اب دولت تو ملنی کیا تھی، اب ان کے حصے میں صرف ضلالت آئے گی، اور عورت کے نام پر، ایک حرمت کے نام پر ایک داغ لگ گیا ہے جو شاید اب مٹانے میں بھی عرصہ لگے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کسی صورت رعایت کے مستحق نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جو حرکتیں کی تھیں، جو حرکتیں وہ کر چکے تھے، جس لت کے وہ عادی بن چکے تھے، اپنی عمر کے ایک ادھیڑ عمر کے حصے میں جا کر انہیں جو شوق چڑھے تھے وہ واقعی قابل تنقید تھے، جو ہم بھی تنقید کرتے رہے ہیں، میڈیا بھی تنقید کرتا رہا ہے۔ خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر، 2 جوان بچوں کو چھوڑ کر، ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی سے پہلی شادی، دوسری شادی، پھر اسی طرح کی ایک تیسری لڑکی سے شادی، پھر طلاقیں، یہ سلسلے جو تھے یہ کسی طور بھی قابل تعریف نہیں تھے، لیکن
جو طریقہ دانیہ ڈانور نے استعمال کیا وہ تاعمر ایک حساب کتاب ایک سبق کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ طلاق توبہ نے بھی لی تھی اور توبہ کی علیحدگی بھی سب کے سامنے ہے، توبہ کی خاموشی، توبہ کی عزت بھی آج سلامت ہے۔ لیکن دانیہ ڈانور کی طرح جو حرکتیں دانیہ ڈانور نے کی وہ ان کی دوسری بیوی یا پہلی بیوی نے نہیں کی، وہ دعاؤں اور بد دعاؤں تک ہی رہیں۔ جو ان کا ایک مشرقی حق تھا، ایک دکھ کا لمحہ تھا، اس حق تک وہ ضرور رہیں، لیکن دانیہ ڈانور نے شرم و حیا کی جو تمام قدریں پھلانگی، جو بلیک میلنگ کی ہر صورت اختیار کی، وہ لازمی اب تنقید کا نشانہ بھی بنیں گی، انہیں سب کچھ بھگتنا بھی پڑے گا، انہیں لامت ملامت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور حساب کتاب اسی معاشرے میں رہ کر اور شاید مرنے کے بعد بھی دینا پڑے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین چلے گئے ہیں، اب ان کی موت پر جتنا افسوس کر سکتے ہیں آپ بھی کر لیں۔ اور دانیہ ڈانور ان کی والدہ گھر میں خاص صفحہ ماتم اب اس بات پر ہوگی کہ ایک شخص، ایک انسانی جان، ایک مسلمان کی جان چلی گئی ہے، ان کے شوہر کی جان چلی گئی ہے، یہ غم نہیں ہوگا، ان کے گھر میں صفحہ ماتم ہوگی کہ 11 کروڑ اب کون دے گا، کوٹھی کون دے گا، 32 لاکھ روپے کی کار کون دے گا، ناراضگی کی صورت میں 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ نان نفقہ کون دے گا۔ لے لیجئے گا جا کر دانیہ ڈانور اب عامر لیاقت کی قبر سے، ان کی قبر کی مٹی سے، ان کے اس خالی گھر سے، اور اپنے اجڑی ہوئی قسمت سے، اپنے اجڑے ہوئے بالوں سے، اور اپنے اجڑے ہوئے حال سے۔ دیکھتے رہیے مخدوم سپیکس، رانا آصف حنیف لودھرا۔